السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کا جواب آئے گا تو میں آگے بات کروں گا۔ ہم کراچی سے آئے ہیں اور آپ یہاں سے اٹھ کے جواب نہیں دے رہی، اچھی بات نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے آپ احباب کے سامنے علماء کرام انتہائی جاندار شاندار خطابات فرما چکے۔ آخر انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا مالک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں جناب ارسلان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے پروگرام میں مجھے دعوت دی
اور میرے عزیز بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں۔ کافی عرصے سے ہم بھی ارادہ رکھتے تھے یہاں آنے کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے حضرت صاحب سے سن لیا، وہی ہوتا ہے جو عرش والا چاہتا ہے۔ رب نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی کسی کو اسٹیج پہ نہیں لا سکتی۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے۔ میں جس بات کو آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا تاکہ سامعین اس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں یا باہر سے تعلق رکھنے والے ہوں یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح مانتے ہیں، اور ہم آپ کے شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کس طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اکرم، سب سے احسن آپ کو بنایا ہے۔ آپ ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ہم صورت کو دیکھتے ہیں تو آپ جیسی کسی کی صورت نہیں، اور جب آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، نہ آپ کی صورت کا مقابلہ، نہ آپ کی سیرت کا مقابلہ۔ اور صورت کی جہاں تک بات ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ صورت اللہ نے بنائی ہے، اور جس کو رب پسند کرتا ہو، جس کو سب سے اعلیٰ بنا رہا ہو، پھر اس کا وجود، اس کی صورت سب سے اعلیٰ و بالا ہوگی۔ اور جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا پیغام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے، وہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں بتلایا، بلکہ جو آسمان سے رب نے کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگے بیان کر دیا۔ اور جو آپ کو مانتا ہے نا، اس کے لیے آپ ذرا یہ سمجھ جانا، اس کا مقام سارے جہان کے جو پہلے امتیں آئی تھی اس سے اعلیٰ، اور پھر ماننے والوں میں جس نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا، ایمان لایا، وہ سب سے اعلیٰ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ وہ صحابی ہوتا ہے جو میرے نبی کو سامنے سے دیکھتا ہے، پھر مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر اس کو اسی پہ موت آتی ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور ہر صحابی آپ کو دیکھنے والا جنتی ہے، ہر صحابی آپ کو دیکھنے والا جنتی ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ بشارت ہے اس بندے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طوبی لمن رآنی وآمن بی، طوبی لمن رآنی وآمن بی،
بشارت ہے اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا۔ تو میرے نبی کو دیکھنے والا کون ہے؟ ایمان کی حالت میں صحابی ہے۔ اب اگلی بات نوٹ کرنا، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، بشارت ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں، مَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے اوپر ایمان لایا۔ اور یہ بشارتیں کتنی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا 7 مرات، وَطُوبَى 7 مرات مَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، 7 مرتبہ بشارت ہے اس بندے کے لیے مجھے دیکھا نہیں میرے اوپر ایمان لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، آپ نے اللہ کے رسول کو آج دیکھا نہیں ہے لیکن آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں، آپ کے لیے مختلف قسم کی بشارتیں ہیں۔ اور ایمان لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو میرا نبی فرما دے اسے حق جانا جائے، جو میرا نبی کر کے دکھا دے اس عمل کو اپنا لیا جائے، کیونکہ میرے نبی کا فرمانا، میرے نبی کا بولنا، میرے نبی کا عمل کرنا وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ رب نے قسم اٹھا کے اس بات کو بیان کیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زور سے بولیں، مولویوں سے نہ ڈریں، میرے پاس جواب ہے، آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اب بات کو سمجھنا، جب رب کہتا ہے میرا نبی وحی کے بغیر بات نہیں کرتا تو میں سمجھانا جو چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہیں؟ کچھ سیکھ کے جائیں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں جو فرمایا میرے رب نے اس کی تکمیل کی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب تاریخ کے اندر، امام طبرانی یہ بھی لے کر کے آئے، میرے نبی علیہ السلام کے سامنے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا، تو آپ نے ان کو فرمایا، دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ میرے عبداللہ تو دنیا کے اندر، آپ نے قال لہو اشارہ کرتے فرمایا انت عیش القرن، ایک قرن تم دنیا کے اندر زندہ رہو گے۔ ایک روایت میں آتا انہوں نے خود ہی سوال کر لیا ومل قرن، قرن سے مراد کیا؟ میرے نبی نے فرمایا 100 سنہ، 100 سال تو زندہ رہے گا اور 100 سال تو زندگی پائے گا۔ میرے نبی نے ایک روایت کے اندر آتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا تو 100 سال زندہ رہے گا، اور اس کے اوپر تل کا نشان جسم کے اوپر موجود تھا۔ فرمایا جب تک یہ تل کا نشان تیرے جسم پہ رہے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کو دیکھتے رہے، 100 سال جب ہوئے تو اس کا نشان ختم ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آ گئی، ہم سمجھ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا اور نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زور سے بولیں۔ اگلی دلیل نوٹ کرنا، میرے نبی کی بات کو معمولی نہ سمجھا کر
یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کے رسول کی بات ہے کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا آج کی رات ہم جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں گے، آج کی رات آندھی چلے گی، ہوا چلے گی، لیکن اپنے خیمے اچھی طرح سے گاڑ لینا۔ جب تم خیمے گاڑو گے، جو کھونٹے زمین پہ لگاؤ گے، جو قلے لگاؤ گے، ان کو مضبوطی سے لگانا۔ حالانکہ یہ کھونٹے کس کے اوپر لگ رہے تھے؟ ریت کے ٹیلوں کے اوپر۔ سندھی میں بھٹن جے متھوں، پنجابی میں ٹبے ہیں جی، ان ٹیلوں کے اوپر تم نے یہ لگانے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے کائنات کے امام، ہوا آئے گی، آندھی آئے گی، ریت تو اڑ جاتی ہے، ریت اڑ جاتی ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے ریت اڑ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لگانا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا اوپر والے کا کام ہے، تم نے لگا دینا ہے، اس بات کو یقین کر لینا۔ رات ہو گئی، صحابہ نے خیمے لگا دیے، جانور باندھ دیے، اپنی اپنی سواریاں باندھ دی۔ رات کو جب ہوا چلنے لگی، لیکن خیمے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملہ ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے دیکھوں تو صحیح جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ دوسرے نے کہا شک نہ کر، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھوں تو صحیح، باہر نکل کے دیکھتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ صبح ہوئی، کائنات کے امام نے فرمایا اپنے اپنے ساتھیوں کو ذرا دیکھ لو موجود ہے کہ نہیں، جانور موجود ہے کہ نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول رات کو ایک نوجوان نکلا جس نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں آج چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، فرمایا اسے تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، دور دراز کے ٹیلے کے اوپر وہ پڑا ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے طے پہاڑوں کے اوپر آندھی نے اٹھایا اور اس کو جا کر کے پھینک دیا۔ میرے نبی کی بات کو معمولی مت سمجھ، ہم سے پوچھ ہم رب کو کیسے مانتے ہیں، رسول کو کیسے مانتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوست بیان کر رہے تھے ہمارے نزدیک داتا، گنج بخش، فیض عالم، حاجت روا، مشکل کشا فقط رب العالمین ہے۔ اور میں کہتا ہوں امام اعظم، سالار اعظم، قائد اعظم فقط رحمت للعالمین۔ ایسا داتا کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسا داتا کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا مرشد، ایسا پیر کوئی نہیں ہے جیسا کملی والا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، ہم ایسے کہتے ہیں۔ میرے نبی ہیں چاند تو سب صحابہ تارے ہیں، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے۔ اور اپنے رسول کو، اپنے نبی کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میرے رب نے مقام اتنا دیا، موزے ایسے عطا کر دیے، ذرا غور کرنا۔ آج کہتے ہیں مدرسوں میں کیا پڑھا ہے، بند کرو ان کو۔ تیرا ابا 50 وری جم کے بھی مدرسے بند کر سکتا نہیں۔ یہ نوٹ کرنا، مدرسے تمہاری جاگیر نہیں، میرے نبی کی وراثت میں آئے۔ سنو، نوٹ کرو اس بات کو۔ وہ منظر بھی دیکھا ہوگا اس دن دیکھنے والوں نے، پینے والے
بہت زیادہ دودھ کا ایک پیالہ ہے. زور سے بولیں, تھوڑے اور منہ کھولیں ذرا. پینے والے بہت زیادہ دودھ کا ایک پیالہ ہے. یہ کون تھے؟ میرے نبی کے مدرسے کے پہلے شاگرد صحابہ صفا. وعلی راسہم ابو ہریرہ, حل ان کے سردار ابو ہریرہ بلال, یہ تھے وہ میرے نبی کے شاگرد. پہلے مدرسے کے مدرسوں کی تعلیم دینا سنت نبوی ہے. ان کو آباد کیجئے, کہیں کل قیامت کو آپ سے پوچھا نہ جائے. بند کر دے, ایسے ہی بند ہو جائیں گے. عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام, وہ معجزہ بھی سمجھیے. جب آپ اسے سمجھیں گے, وہ منظر بھی دیکھا ہوگا اس دن دیکھنے والوں نے. پینے والے بہت زیادہ دودھ کا ایک پیالہ ہے. حجرہ عائشہ ہے وہ ٹکڑا باغ جنت کا جس میں نبی ہے, صدیق و عمر ہے, ایک سے ایک نرالا ہے. میں عرض کر رہا تھا اپنے نبی کے مقام کو سمجھنا. میرا نبی بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے بات کرتا ہے. ماننے والے کے لیے بشارت, نہ ماننے کے لیے سزائیں بھی مقرر ہیں. غور کرنا ذرا. صحیح مسلم کی دوسری روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اختناس القربۃ والشرب منہا. میرے نبی نے منع کیا مشکیزے کا منہ کھلا نہ چھوڑا جائے, مشکیزے کو اٹھا کے منہ لگا کے پانی نہ پیا جائے. آرڈر آ گیا وہی والے رسول کا, پیغام آ گیا امتیوں, منہ لگا کے پانی پینا نہیں, برتن کا منہ کھلا. چاچا ٹوپی والا سجاگ تھی کرے وے, برتن کا منہ کھلا رکھنا نہیں, بند کرنا ہے. مشکیزے کا منہ بند کرنا ہے. آپ نے حکم دے دیا. ایک نوجوان کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے کہ مشکیزے کا منہ کھلا نہ رکھا جائے؟ معذرت, لیکن میں ایسے کرتا ہوں. مشکیزے کا منہ کھلا نہ رکھا جائے. اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے. اچھا, تھوڑے دن گزرے, وہی نوجوان حدیث رسول کو نہ ماننے والے اپنے سینوں پہ اس بات کو سجا لے. پیغمبر کا فرمان سننے کے بعد اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ میرا مولوی میرا فلاں کرنے والے نوٹ کر لیں. تھوڑے دن گزرے, وہی نوجوان گھر میں آیا. گھر کے اندر مسجدہ پڑا ہوا تھا, منہ بھی کھلا تھا. اٹھا کے منہ کے ساتھ لگایا, فیہا حیۃ لدغت فمات. اس کے اندر سانپ تھا, جیسے اٹھا کے منہ کے ساتھ لگایا, اس نے اس کو کاٹا, ادھر ہی مر گیا, ادھر ہی موت آ گئی. حافظ ابن عبد البر نے تمہید کے اندر پھر لکھا ہے, ابو اسحاق بن نیار ایک راوی کیا کہتا ہے, لوگو ان للحدیث شأنا, حدیث کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. پیغمبر کے فرمان میں حکمت ہوا کرتی ہے. اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو الگ بات ہے. پیغمبر کا فرمان سننے کے بعد اراد نہ کیا کر, انکار نہ کیا کر. میرے نبی کا فرمان آ جائے قبول کیا کر. دنیا والوں, اس لیے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. وَمَا يَنْطِقُ
यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा नबी वहीं से कलाम करता है और दलीलें लेता चला जा ताकि बात आपको समझ आ जाए। मेरे नबी ने फरमा दिया और सही मुस्लिम के अंदर रिवायत इन्ना खैरत ताबीना उवैस, फरमाया मेरा बेहतरीन जो ताबी होगा मेरे नबी के सहाबा के बाद आने वाला जो बेहतरीन ताबी होगा, एक रिवायत में युकाल उवैस, उसको उवैस कहा जाएगा। फरमाया उमर उससे दुआ करवा लेना, उमर उससे दुआ करा लेना। वो अपनी अम्मी की खिदमत के अंदर लगा हुआ है और उसके जिस्म के ऊपर बरस की बीमारी मौजूद थी। दुआ के नतीजे में बीमारी खत्म हो गई। उसकी निशानी होगी एक दिरहम के बराबर उसके जिस्म में निशान अभी भी मौजूद होगा। अगर वो मिल जाए तो उससे दुआ करा लेना। वही वाले रसूल ने बतला दिया। मेरे नबी का जमाना गुजर गया, सिद्दीक का जमाना गुजर गया, उमर का जमाना आ गया है। उमर कहता है लोगों जरा ख्याल करने वाला, ख्याल करना अगर ये बंदा नजर आ जाए। आपके पास वफूद आ रहे थे। एक दिन करम कबीले के लोग आए, फरमाया मालूम करो इनके अंदर वो मौजूद है कि नहीं। जब पता गया उवैस मौजूद है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, फरमाया पता करो ये कौन है, कहां से आया है। उसने बता दिया मैं करन कबीले का इंसान हूं। फरमाया मेरे नबी ने फरमाया था इसलिए मेरे लिए दुआ कर दे। वो कहने लगा नहीं जी आप तो मुझसे बेहतर हैं। फरमाया वैसी ये बात नहीं, मेरे नबी ने फरमाया था मैं तुझसे दुआ कराने लगा हूं। मेरे नबी की बात सच्ची हो गई, उवैस मिल गया। ये मेरा नबी कह रहा है, हमारा ये अकीदा है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया को तरफ कर दिया जाएगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं छोड़ा जाएगा। और हम इसीलिए कहते हैं दुनिया वालों कामयाबी इसी में है, कामयाबी इसी में है कि आप कुरान और सुन्नत को लेकर के चलें। अगर आपके पास ये नहीं है ना, चाहे कितना भी बड़ा कोई आला मनसब पे हो, उसकी बात को रद्द किया जाता है, उसकी बात को रोक दिया जाता है। और ये मेरा मजहब नहीं, ये सहाबा का मजहब है। ये किसका मजहब है? ये सहाबा का मजहब है कि वो तलाश करते थे, दलील मांगते थे, दलील लेकर के आओ। और मैं एक दो बातें समझा के फिर ये बात वाज़े करूंगा। मेरे नबी ने जो फरमाया वो हक है, सच है। मेरे नबी दुआ करें तो वो भी कबूल होती है, मेरे नबी दुआ करें तो वो भी कबूल होती है। देखना, एक के लिए आपने बद्दुआ की और दूसरे के लिए दुआ की। मेरे नबी की तरफ उतबा शहबा आप तो जानते हैं, उनके हालात भी आप जानते हैं। नाउज़ बिल्लाह मेरे नबी की गुस्ताखी कर रहा है, दूर से थूक रहा है। मेरे नबी ने उसके लिए क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्बन मिन किलाबिक, अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। मेरे नबी ने कह दिया। और ये शाम के अंदर तिजारती काफले के साथ है, लोगों को कहने लगा ओ लोगों मुझे आज बचा लेना, आज की रात मेरी हिफाजत करना। लोगों के दरमियान लेटने की कोशिश करता है, दरमियान में सो जाऊंगा, बच जाऊंगा। लोगों ने कहा क्या बात है? कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए एक बात कही थी, मुझे डर है कहीं आज वो पूरी ना हो जाए। दरमियान में सो जाता है, रात को शेर आता है, आकर के गर्दन से उसी को पकड़ के ले जाता है। और दुनिया वालों जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया रब उसको पूरा करता है। एक और बात नोट करना, मेरे नबी मदीना मुनव्वरा के अंदर, मदीना
دنیا کے اندر ایک فیصلے کے لیے جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے گئے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ جب آپ نے پانی مانگا نا تو سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ جلدی سے اٹھ کے گیا، لیکن وہ نوجوان یہودی تھا۔ پانی لے کے آیا، سارے پریشان کہ یہودی، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، ہے یہ یہودی ہے کیا پتا کیسا پانی لے کے آیا۔ میرے نبی نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد جب آپ کو پانی اچھا لگا، آپ نے فرمایا غور کرنا، دبیجی کے مسلمان، گھاروں کے مسلمان نوٹ کرنا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم بیض وجہہ، اے اللہ اس کے چہرے کو سفید کر دینا۔ ایک روایت میں نور اللہ وجہک، اللہ تیرے چہرے کو روشن کر دے۔ میرے نبی نے دعا کر دی ہے۔ اب دن گزرنے لگے، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے یہ مسلمان کب ہوتا ہے، کب مسلمان ہوتا ہے۔ لمبی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی، یہ بھی دیکھتے رہے، لیکن ایک دن اعلان ہوا وہ فلاں یہودی نوجوان اس کو موت آ گئی ہے۔ فرمایا میں بھی چلا گیا دیکھنے کے لیے، دیکھوں تو صحیح جو میرے نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی اس کا نتیجہ کیا آیا ہے تو یہودی، لیکن جب چہرے سے کپڑا اٹھایا اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ مسلمانوں، میرا نبی یہودی کے لیے دعا کرے تو رب اس کے بھی چہرے کو چمکا دیتا ہے۔ آپ تو مسلمان ہو، تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، اب پانا آپ کی مرضی ہے، اگر کوئی نہیں پانا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ آج ایک نسخہ بتا کر کے جاتا ہوں، یاد کر لینا۔ اپنے چہروں کو چمکانا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو یا نہیں؟ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے چہرے دمکیں، روشن ہو جائیں، نور چہروں پہ آ جائے؟ جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں ذرا، ماشاءاللہ۔ دیکھو پھر میرے نبی نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا۔ ترجمہ سمجھ لیجئے، حدیث رسول کو سنا، اسے یاد کر لیا، پھر آگے پہنچا دیا۔ حدیث سے پیار کیا کر، حدیث کو یاد کیا کر، حدیث پہ عمل کیا کر۔ اگر تو چاہتا ہے نبی کا ساتھ چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تیرا چہرہ چمک جائے، نبی کی دعا مل جائے، حدیث سے پیار کیا کر، باقیوں سے ہٹ کے نبی سے پیار کر، نبی کے پیار کا واحد راستہ اس کی اتباع کیا کر۔ آپ کو دنیا میں بھی نبی کی زیارت ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ورنہ جو اپنی طرف سے لوگ کام کرتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو، کوئی ساتھی ناراض نہ ہو بات کو سمجھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ بھی کیسا دیکھا؟ کہتا ہے چشمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول نے چشمہ کہاں سے لگانا تھا؟ پوچھا بھی کیسے تھے اللہ کے رسول؟ جی سفید داڑھی، سفید کپڑے، سفید پگڑی۔ میرے نبی کے چہرے مبارک پہ 16 یا 17 بال تھے صرف سفید، اور آپ نے اس کو بھی مہندی لگائی ہوئی تھی۔ آپ کی سفید داڑھی نے، اس کو پوچھو تو نے کس کو دیکھا، اس کو پوچھو تو نے کس کو دیکھا ہے؟ ہم ایک پیغام دیتے ہیں، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ زور سے بولیں بابا، کتنا ماشاءاللہ ہے جی۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، عبدالحفیظ صاحب کی پھکی کام آئے گی لوگوں کے، دیکھنا تھا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب
جو بھی ہے ہر طرف پر چار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جا پھر حبدار مدینے والے دا امیر غریب تے کالا گورا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا اور اگلی بات نوٹ کرنا صحابہ کا ایمان اللہ کو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا دبی جی والو سینوں پہ اس بات کو لگا لو آئندہ جب رب کا قرآن آئے گا اگرچہ مگرچہ طویلیں کر کے نہیں نکلیں گے پیغمبر کی حدیث آئے گی دل سے اسے قبول کریں گے اور میں تو کہا کرتا ہوں جتنا جلدی کوئی مانتا ہے اللہ اتنا بڑا اس کو مقام عطا کرتا ہے میں دلیل رکھتا ہوں میرے پاس دلیل موجود ہے کبھی بھی میرے نبی کا فرمان سننے کے بعد اس تردد میں نہ جایا کر پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے کہ نہیں اگر مولوی سچی حدیث بیان کرتا ہے حوالے سے بیان کرتا ہے آپ کے دل کو نہیں لگی اس کے قریب آ جا مولوی جی کیا مسجد کے اندر تو یہ بات کر رہا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے مولوی قسم دے دے حلف دے دے پھر انکار نہ کیا کر اگر غلط کہے گا تو مولوی ارسلان کہے گا پھنسے گا تو مولوی ارسلان پھنسے گا اور ہم نے تو پڑھ رکھا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹی بات کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنتا ہے لہذا ہم بات وہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے اور میرے نبی نے تمہیں بشارتیں دی ہیں آپ مجھے ایمان سے بتائیں اللہ کے رسول فرما دیں کہ تمہارے یہ کام کرنے سے گناہ معاف ہیں تو کیا معاف نہیں ہوں گے ہیں جی جو مانتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں اور میں دلیل دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا غور کرنا ذرا میرے رسول نے فرمایا اللہ نے ایک فاجرہ عورت کو کتیا کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوا کہ نہیں سنے نا رب معاف کرنے پہ قادر ہے رب معاف کرنے پہ قادر ہے یہ بندوں کے پاس نہیں ہے کہ جو لکھیں نہ بندوں کی دخل اندازی نہیں یہ میرے رب کا کام ہے اور فرما وہ رہا ہے جس کی رب قسمیں اٹھا کے گارنٹی دے رہا ہے اللہ رب نے ایسا عظیم رسول ہمیں دیا اگر میں قرآن پڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ رب کا اس رسول کے ساتھ پیار کتنا تھا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى زور سے بولیں رب کو اتنا پیار ہے آپ ما وداغا رب کا اے محبوب جی اے میرے پیارے ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں حاجی حج کیوں کرتا ہے رب راضی ہو جائے نمازی نماز کیوں پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے حضرت اسلام نے جلسہ کرایا رب راضی ہو جائے رب کیا کہتا ہے محبوب جی یہاں نوٹ کرنا ذرا ساری دنیا رب کو راضی کر رہی ہے اور رب کہتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ قیامت کو ہم آپ کو راضی کر دیں گے
اس رسول کی بات میں شک نہ کر، شک نہ کر۔ مسئلہ سمجھاتا ہوں، رمضان شریف آنے والا ہے، علماء نے بھی نا ابواب رکھے ہوئے، اس مہینے میں یہ، اس مہینے میں یہ، اس مہینے میں یہ مسئلے بیان کرنے۔ رمضان شریف آنے والا ہے، مسئلہ ذرا سمجھنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، علماء موجود ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سندھی کی ابھی باری نہیں آئی، جب آئے گی سناؤں گا انشاءاللہ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک مہینے کے روزے رکھے اللہ پہ اچھے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے، پہلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث سیاستہ کی روایت، ٹھیک ہے جی۔ دوسری روایت، من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کا قیام کیا ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے مہینے کا قیام کرتا ہے اللہ سے امید رکھتے ہوئے اجر ثواب کی، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسری روایت، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین حدیثیں آئیں، پہلے جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ اس سے سارے گناہوں کو بولو معاف کر، جس نے قیام کیا اللہ اس کے گناہوں کو، اور جس نے لیلۃ القدر پا لی، قیام کیا اس کا اور لیلۃ القدر کی رات اس نے پا لی، پھر کیا ہوا، اس کے بھی سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ مانتے انہیں حدیثوں کو، سیاستہ کی روایتیں ہیں۔ اور چوتھی روایت بھی میں اسی جگہ سے پڑھنے لگا ہوں، اسے بھی نوٹ کرنا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے نبی کی دعا ذرا پا لینا۔ میرے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے آپ بھی آمین کہہ دیجئے، من وافقت امینہ تامین الملائکہ، جب تم آمین کہتے ہو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نوٹ کرنا، 4 حدیثیں، ایک حدیث میں پورے مہینے کے روزے رکھو رب گناہ معاف کرتا ہے، وہ قادر ہے۔ دوسری میں آیا قیام کرو، تیسری میں آیا لیلۃ القدر کو پالو، چوتھی روایت فجر کی نماز میں آ جانا، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اے اللہ جی تیری تقسیموں پہ قربان جاؤں، تیرا نبی وحی کے ذریعے بتلاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میرا یہ عقیدہ ہے، میرے نبی نے فرما دیا ہے جب امام آمین کہتا ہے آپ بھی آمین کہیے۔ آمین کہنا آپ کا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ وہ معاف کروانا چاہتے ہو ہیں جی، ڈرو نہیں، معاف کروانا چاہتے ہو پھر ہچکچاہٹ نہ کیا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ دوبارہ آپ کو اجر ملے گا۔ ایک تو آپ نے حدیث پہ عمل کیا، دوسرا آپ نے توبہ والی روایت پہ اور نذر اللہ والی روایت پہ آپ نے عمل کیا۔ میرا نبی جو فرماتا ہے رب اس کو پورا کرتا ہے، غور کرنا ذرا۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی سے باتیں کر رہے ہیں، امی مان نہیں رہی، امی کی مرضی ہے نہیں مانے، امی کے سامنے ہم بول تو نہیں نہ سکتے، ماں کی قدر کیا کرو، ماں کا احترام کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی سے بات کر رہے ہیں، امی مانتی نہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، باتیں بھی اس نے بڑی عجیب کی، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول میری امی نے آج آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجئے میری امی مسلمان ہو جائے، میری امی کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر، جس کی ماں ہے نا ماں کی قدر کیا کر، اس جیسی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا ولی
آپ کا ماں باپ ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ آپ نے دعا کی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے گھر کی طرف دوڑنا شروع کیا، میں گھر جا رہا ہوں، جب دروازے پہ پہنچا تو میں نے کیا سنا، سمیت خدخدۃ الماء، میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، پانی گر رہا تھا۔ میری امی نے کہا ابو ہریرہ رک جا ذرا، رک جا، جلدی سے غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے، جلدی سے فرمایا پہننے کے بعد جب باہر نکلی تو کیا کہا، غور کرنا ذرا، کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جلدی سے قبول کیا۔ ابو ہریرہ نے جیسے ہی سنا دوڑنا شروع کیا، دوڑتے دوڑتے گئے اللہ کے رسول کے پاس، رو کر کے فرماتے ہیں ابشرک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کو بشارت دیتا ہوں میری امی کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی ہے، لیکن ایک بات ہے، کائنات کے امام ہدایت مل گئی، آپ نے دعا کی، فاستجاب اللہ دعاک، رب نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، ایک اور بھی دعا کر دیجئے، ایک اور دعا کر دیجئے میری امی کے لیے اور میرے لیے بھی۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت کو بھر دے، مومن جو ہیں وہ ہم سے پیار کریں اور ہم مومنوں سے پیار کریں۔ میرے نبی نے دعا کر دی اللہم حبب الیہم، آج میرے نبی نے دعا کر دی اللہ جی مومنوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت، ان کے دلوں میں مومنوں کی محبت، فرمایا فما خلق بعد، آج کے بعد جو بھی پیدا ہوگا مومن ہوگا آپ سے محبت کرے گا، اور موازنہ کر لینا ذرا، اگر آپ کو ابو ہریرہ سے محبت ہے آپ کے اندر مومن والی نشانی ہے، اور اگر آپ ابو ہریرہ کی حدیثوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ایک رافضی نے پچھلے دنوں میں کہا تھا ابو ہریرہ کے ابو کا پتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے وہ غیر فقیہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں لوگوں جس کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں اس سے پیار کیا کرو۔ اللہ کے رسول ایک دن مسجد نبوی کے اندر کے بیٹھے ہوئے ابو ہریرہ اور حضرت انس کو آپ نے دیکھا مذاکرہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول بھی آ گئے، اب مذاکرے کے بعد دعا کرنے لگے، ابو ہریرہ نے دعا کرنا شروع کی، اللہم علمنی علما لا ینسی، اللہ جی مجھے علم عطا کر ایسا علم کہ میں بھولوں نہیں، مجھے یاد رہے۔ آپ نے فرمایا آمین آمین، آپ نے اس کی دعا پہ آمین آمین کہی۔ اب جب دوسرا دعا کرنے لگا نا ساتھی تو آپ چل دیے، اللہ پیچھے جا کے فرمایا اللہ کے رسول کیا بات ہے، ابو ہریرہ دعا کر رہے آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں اور میری باری آئی آپ چل دیے۔ آپ نے فرمایا سبقکم ھذا الغلام الدوسی، اور یہ دوسی غلام تم پہ سبقت لے گیا، اس کو اللہ نے عزتیں عطا کر دی، اس کو رب نے مقام عطا کر دیا ہے، تو اس سے پیار کیا کر۔ مسلمان یہ کہہ کے اس کی روایت کو نہ چھوڑا کر کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، ورنہ خراسان کی مسجد کے اندر ایک نوجوان نے بھی کہا تھا، حدیث مسرات کی جب باری آئی اس نے کہا ابو ہریرہ کی حدیث سے تم دلیل دے رہے ہو یہ غیر فقیہ ہے، غیر مقبول فی الحدیث ہے، سقطت حیا من سقف المسجد، وہیں سے سانپ نیچے گرا اس کے پیچھے لگا، وہ آگے سانپ پیچھے، لوگوں نے کہا توب 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 معافی مانگ معافی مانگ،
رک کے جب معافی مانگتا گڑ گڑا کے تو سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ رب کو ناراض نہ کرنا، نبی کی بات میں شک نہ کرنا، وہ تو رسول ایسا ہے۔ وہ کیسا رسول ہے؟ وہ گلشن رسالت میں ایک گل اہڑو آیو آگی باری عبداللہ جو بچڑو آمینہ جایو گاریوں دے رات دیہ جے کو بچڑائی صبح شام کرے ان کے بھی مجھے مدنی سینے سا لگایوں سب انبیاء پیارا آئین اکھڑن جا تارا آئین پر مدنی کے مولا فلکن تے گھرایوں زور سے بولے، پیار سے بولے۔ تورات ملی موسیٰ کے، انجیل ملی عیسیٰ کے، مدنی کے مولا قرآن عطایوں۔ ہم تو اس رسول کو ماننے والے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ بات کہہ کے نعوذ باللہ یہ مانتے نہیں، یہ شان نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں سارا جہان ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، یہ ہمارا موقف ہے۔ پوری دنیا کے اندر ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی بھی بات کرے اس کی بات کو ترک کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات میں شک کی بھی گنجائش ہے۔ دلیل دیتا ہوں، احد کا میدان لگا ہے، احد کا میدان لگا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے ایک بندہ تلوار چلا رہا ہے تو صحابہ نے کہا یہ جنتی ہے۔ وحی والے رسول کی جب نظر پڑی جس پہ وحی آتی ہے، وما ينطق عن الهوى، موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا انشاءاللہ، جس نبی پہ وحی آتی ہے آپ نے دیکھا، فرمایا ہوا فی النار، یہ جہنمی ہے۔ یہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ ہماری بات سنو، آج کل قیامت تک کے سب انسان امتی جتنے بھی ہیں ایک طرف بات کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ نہیں ہے، یہ کہہ رہے تھے جنتی ہے، آپ نے دیکھا فرمایا جہنمی ہے، ہوا فی النار، جنگ ختم ہو گئی۔ صحابہ آگے بڑھے، ایک نے جا کر کے اس کو دیکھا زخموں سے چور ہے، کہا نبشرک بالجنہ، تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا فیما تبشرونی، کس بات کی بشارت؟ آج کی لڑائی، آج کی جنگ اپنے یہودی قبیلے کی خاطر آیا ہوں، میں قزمان ہوں، میں اپنے یہودی قبیلے کے لیے آیا ہوں، تلوار ہاتھ میں ہے، اپنے گلے کو خود کاٹا۔ جب گلے کو کاٹا صحابہ نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پہ وحی آتی ہے اس کے طریقے کو اپنائیے۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، سنت پہ عمل کرو، کامیابی ہے، ورنہ بدعت سے ہم انکاری ہیں، ضلالت کے ہم باغی ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ ہم جانے دینے والے ہیں۔ اور ہمیں صرف ان باتوں پہ لگا کے میں فلاں والا ہوں، فلاں والا ہوں، فلاں والا ہوں، تو ہم بھی بڑا کچھ سنانا جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نا ایک بڑی بات چلی تھی، بڑی مشہور ہوئی ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ ہم نے بھی کہا پر ہم سے بھی سنو۔
بڑا آپ نے رکشوں پہ بھی دیکھا ہوگا، مفتی میں اپنے سسٹم میں ڈالنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بنا کے ڈال دیتے ہیں، اور سننے والے اگلے دن مجھے افسوس ہوا، ایک بندہ ملا کہتا جی میں آج کل میرے نزدیک ایک ایمان بگاڑا ہے، میں ان کی طرح ہی اب ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، یہاں میرے پاس بیٹھنا ذرا تجھے میں بتاؤں کہ یہ صحابہ کی کتنی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم تو وضاحت سے کہتے ہیں، اور انہوں نے لگایا، اکثر لوگوں بسوں میں چڑھ جائیں تو تب بھی لگا ہوتا ہے، سونا لگتا ہے علی والا، سونا لگتا ہے علی والا۔ تو ایدی صاحب ہم نے کہا سنو پھر، سونا لگتا ہے اللہ والا، سونا لگتا ہے اللہ والا، سونا لگتا ہے نبی والا، سونا لگتا ہے نبی والا، سونا لگتا ہے صدیق والا، سونا لگتا ہے فاروق والا، سونا لگتا ہے غنی والا، سونا لگتا ہے علی والا۔ ترتیب سب کی لے کے آ، ورنہ کیا ہے، زہر لگتا ہے بدعت والا، پیارا لگتا ہے سنت والا، پیارا لگتا ہے سنت والا، زہر لگتا ہے بدعت والا۔ کیوں جی، سمجھ آئی ہے؟ ہم تو چاروں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اور میں مختصر بات کر کے بات ختم کروں، ان کو کھانا کھلا دیا کہ نہیں؟ معاف کرنا، میں نے بھی نہیں کھایا، برابر ہیں، کوئی بات نہیں، معاف کرنا یار۔ بڑے عرصے سے میرے بھائی مجھے بلا رہے تھے، مجھ سے آیا نہیں جاتا تھا، چند منٹ لیتا ہوں، ذرا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میرے دل کی آواز ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ لوگوں نے غلط پر کہہ دیا یہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی اتنا سمجھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم بڑے بھائی کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، بلکہ پوری کائنات کو ٹھکراتے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ ہم ہیں وہ، موازنہ کرو، پوچھو ارسلان کے بیٹے سے، بیٹا آمین کیوں کہتے ہو؟ کہے گا اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں۔ استاد پھر بھی ہم، بیٹا ہاتھ یہاں کیوں باندھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے باندھے ہیں، استاد پھر بھی ہم۔ بڑی عجیب بات ہے، اور ہم ڈٹے اس بات پہ کہ اپنی عزتیں مت برباد کرواؤ۔ ہم نے کہا نبی کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تم نے کہا ہوتا ہے، کورٹ کے اندر جا کر کے 150 سال بندے کی عمر ہوتی ہے، 70 سال کا بابا ہوتا ہے، کورٹ میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ولی کے بغیر نکاح جائز ہے، پھر فیصلے جرکے لگتے ہیں۔ اگر حدیث پہ عمل ہوتا تو آج یہ نتیجہ نہ نکلتا، ناراض نہ ہونا، آج یہ نتیجہ نہ نکلتا۔ ہم ہیں جو سب کو مانتے ہیں، اور میں یہ بات کہہ کے وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے مانتے ہیں۔ صدیق عمر مثالی اہن، عثمان علی نرالا اہن۔ آپ کے لیے تاکہ سو نہ جانا، صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ صدیق عمر، مولانا طاہر صاحب بھی ماشاءاللہ آئے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ صدیق عمر مثالی آئیں، عثمان علی نرالا آئیں۔ اب یہ دیکھو میں کیا کروں، ابھی آگے پشتوں میں بھی شعر پڑھو، یا اللہ کہاں جائیں گے؟ بس یار کرتے ہیں۔ صدیق عمر مثالی، پشتوں والے ہیں ادھر، پھر سندھی کیوں پڑھ رہا ہوں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں۔
اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں، جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ ایک طرف صدیق تو دوسرا ہے کہ یہ امام آئے گا اور صدیق و فاروق کو نعوذ باللہ نکال کے صلیب پہ لٹکائے گا۔ کتنی غلط بات کی ہے اس نے۔ ہمارا امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ ابھی آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اہل سنت کا امام مہدی ابھی پیدا ہونا ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرے گا نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو تو سمجھتے نہیں ہے۔ جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر، پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ مختصر دھبیجی والوں، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، قرآن کو الذین معہم اشداء علی الکفار، کہیں رب فرماتا ہے والسابقون الاولون، کہیں رب فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جن کو ان سے الفت ہے، ہمیں ان سے نسبت ہے، یا پھر جن کو ان سے نسبت ہے، ہمیں ان سے الفت ہے۔ ارے ہم تو جیالوں کے جیالے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس کے مقام پہ راضی ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رب کو جواب کیا دو گے؟ یہ سمجھ جائیے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ قیامت تک ہو کے رہنا ہے۔ ایک اور دلیل لیتے جاؤ۔ نبی علیہ السلام اگرچہ الحمدللہ ابھی ایک سائیڈ پہ بھری ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ نے فاطمہ کو بھلایا رضی اللہ تعالی عنہ، کان میں بات کہی تو رونا شروع کیا، پھر بات کی تو خوش ہو گئی۔ امی جی ایسا فرماتی ہیں بعد میں نے کہا فاطمہ آپ کے کان میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ آپ پہلے رو دی پھر ہنسنے لگی، خوش ہو گئی۔ فرمایا میرے آقا میں ابھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے رونا شروع کیا، پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات جس کی ہوگی فاطمہ وہ آپ ہوگی۔ میں خوش ہو گئی۔ میرے نبی کے جانے کے 6 مہینے بعد امی جی فاطمہ دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ پتا چلا دنیا والوں وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ زور سے بولیں، بولو گے پھر چھوڑ دوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ زور سے بولیں اور نبی کی بات کی مخالفت نہ کیا کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ